ناظرین سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی تقریر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا اور کیا ماحول تھا, اور پی ایم ایل این کے جو تمام وہاں ممبران بیٹھے تھے وہ کیا سوچ رہے تھے, کیا آگے کا پلان ہے جو آپ نے سنا, اور اس کے بیہائنڈ دا سینس کیا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خرم دستگیر صاحب, فارمر منسٹر آف کامرس. ویلکم ٹو دا پروگرام خرم صاحب. ناظرین ہمیں جوائن کیا قمر زمان قاہرہ صاحب نے, لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, فارمر انفارمیشن منسٹر, پنجاب کو لیڈ کریں. ویلکم ٹو دا پروگرام قاہرہ صاحب. اور ہمیں علی محمد خان صاحب, لیڈر پی ٹی آئی, انہوں نے جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دا پروگرام علی. اچھا جی, خرم دستگیر خان صاحب ذرا بتائیے ماحول کیا تھا, دا اسٹوری بیہائنڈ دا اسٹوری. نہیں, ماحول وہاں ماشاءاللہ پرعزم ہے, اور اب جو مقصد ہے ہمارا وہ تو یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات پر ہماری نظر ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی ایک متحد طریقے سے 2018 کے انتخابات میں جائے. اور ان سے پہلے ضروری دو باتیں ہیں. ایک تو یونٹی اپنی جگہ پر سیاسی طور پہ, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو پروجیکٹس اور بہت بڑے پروجیکٹس ہیں جو اس وقت بالکل قریب ہیں اپنے کمپلیشن کے, نیلم جیلم ہے, تربیلا کی رائزنگ ہے, اس کے علاوہ ابھی انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں بلوکی کا افتتاح ہونے لگا جو ایک RLNG بیسڈ پلانٹ ہے, کراچی میں پورٹ قاسم ہے. تو ان پروجیکٹس کی جو وقت پہ تکمیل بھی ایک بہت بڑا ہمارا مقصد. تو آپ لوگ بیسکلی نواز شریف صاحب جیسے انہوں نے خود کہا کہ اب میرے تو جانے کا وقت ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جانے کے وقت کے باوجود آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بزنس ایز یوزول ہو جہاں تک حکومت کا تعلق ہے. پاکستان کے عوام نے ہمیں جو مینڈیٹ دیا ہے اور جو اکثریت دی ہے پارلیمان میں, اس کی ذمہ داری ہے کہ جو آئینی بندوبست ہے اس کو جلد از جلد دوبارہ قائم کیا. اچھا, یہ تو پرائم منسٹر انشاءاللہ الیکٹ ہوں گے, اور میں ایک آپ کی طرف سے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انٹرم نہیں ہے. جو پرائم منسٹر ہم الیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ فل فلیج پرائم منسٹر ہیں. وہ اگر بعد میں اگر شہباز شریف صاحب کا جو ایونچول, ہاں آپ کا مطلب جو 45 ڈیز کے لیے ہیں, لیکن وہ انٹرم نہیں ہے, وہ فل فلیج پرائم منسٹر ہوں گے اس ملک کے شاہد عباسی صاحب. 45 دنوں کے لیے, چاہے جتنے بھی دنوں کے لیے, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی دن لگ جائیں, میں یہ نہیں 55 دن واٹ ایور, لیکن بہرحال وہ مکمل طور پہ پاکستان کے آئینی چیف ایگزیکٹو ہوں گے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ. اچھا, نواز شریف صاحب کی آواز لگ رہا تھا بھر آئی تھی کچھ موقعوں پہ, جذباتی تھے. جی, وہ جذباتی اس لیے تھے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا کیس جو ہے, جو کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ اوریجنلی جب یہ پٹیشن سپریم کورٹ کے پاس پچھلے سال اگست میں گئی تھی, تو اس وقت کے رجسٹرار نے اس کو فریولس کہہ کر واپس کر دیا تھا, اور نتیجہ بھی اس کا جو ہے جس بنیاد پر پرائم منسٹر کو نائل قرار دیا گیا ہے, ہماری نظر میں وہ بھی فریولس ہے. اچھا جی, بڑی خستہ ریزننگ کی گئی ہے. قاہرہ صاحب, بڑی خستہ ریزننگ ہے, بڑا فریولس شروع میں کہا گیا تھا, جس بنیاد پر اب نکالا گیا نواز شریف صاحب کو, بڑا خستہ ریزننگ ہے. فرمائیے آپ. دیکھیے, گزارش یہ ہے وزیر اعظم صاحب کو جس بنیاد پہ نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کنسیلمنٹ کی ہے. انہوں نے اپنی ایک کمپنی جس کے وہ چیئرمین تھے اور جس سے ان کو فائنینشیل بینیفٹ مل سکتے تھے یا ملتے تھے, اس کمپنی کو کنسیل کیا ہے, قوم کو نہیں بتایا ہے. اور وہ صرف یہ نہیں تھا, ان سے عدالت میں پوچھا گیا. خرم صاحب شاید وہاں نہیں تھے اور ان کو ان کے کولیگز نے نہیں بتایا. عدالت میں پوچھا گیا کہ یہ کمپنی کے پیسے کہاں سے آئے, کوئی جواب نہیں تھا. پوچھا گیا کہ کمپنی میں 7 لاکھ کے قریب پاؤنڈ سٹرلنگ جو ہیں وہ لنڈن بھیجے گئے, وہ کس ذریعے سے گئے, وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا, اس کا سورس کیا تھا, کوئی جواب نہیں تھا. ایک ایسی کمپنی جس کے وہ چیئرمین ہیں اور اس کمپنی میں بزنس ہو رہا ہے اور اس کمپنی کے سورس کا نہیں پتا, اس کے بارے میں اتنی سادگی اور اتنی جو ہے معصومانہ سی بات کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں, بڑے فریولس سے الزام پہ ہٹا دیا گیا ہے. اور دوسری نسیم صاحبہ کہ ایک الزام یہ بھی ہے مسلم لیگ کی طرف سے کہ جی کہا تو 4 فلیٹوں کا گیا تھا, یہ پتہ نہیں کیا کیا نکال لیا ہے. یاد رکھیے, جب پولیس کسی چور کو, کسی ڈاکو کو, کسی بڑے مجرم کو پکڑ لیتی ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی عام سے جرم میں پکڑا گیا ہو, جب اس کی تفتیش کرتے ہیں تو وہ مان لیتا ہے کہ جی میں نے فلاں جگہ ڈاکہ بھی ڈالا تھا,
میرے فلاں جگہ میں نے قتل بھی کیا تھا, میں نے رینسم بھی لیا تھا, وہ اپنے سارے جرائم مان لیتا ہے اور اپنے ساتھ بہت سارے ساتھیوں کا اقرار کر لیتا ہے, اور سارے کے سارے پھر الٹیمیٹلی کیس میں وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جس جرم میں پکڑا گیا صرف اسی میں چالان ہوگا. تو یہ ویسا ایک کیس ہے, آپ کے اوپر جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی چلتے آپ جے آئی ٹی کو خود بتاتے ہیں کہ سارا کچھ. دستگیر صاحب تو بہت مسکرا رہے ہیں, وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں, معلوم نہیں کس بات پہ خوشی آج ان کو. میری ابتدا یہ ہے کہ دیکھیں کورٹ نے اور بیچارے کیا کر سکتے ہیں نااہلی والا, اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو پیمنٹ پرائم منسٹر نے ریسیو ہی نہیں کی وہ ان کا اثاثہ تھا اور وہ ان کو ظاہر کرنا چاہیے تھا. یہ اس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ خستہ ریزننگ کی بنیاد ہے کہ جو پیسہ آیا ہی نہیں پرائم منسٹر کے پاس کبھی, انہوں نے کہا جی یہ آپ کا اثاثہ ہے اور آپ اس کو ڈکلیئر کریں. تو ہماری جو دوسری بات یہ ہے کہ چور ڈاکو والا معاملہ, چونکہ شاید ہم حلقوں کے انتخابی سیاستدان ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرمنل کیس ہے. کیس ایک پٹیشن سے شروع ہوا تھا, لیکن اور دیکھیں جی آئی ٹی وغیرہ ہے اس میں تو سی پی آر سی. جب عدلیہ نے اپنے فیصلے میں 20 اپریل کو کہہ دیا تھا کہ جو چیز اوریجنل پٹیشن میں نہیں ہے ہم اس پر اپنی فائنڈنگ نہیں دیں گے. یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جس پہ پرائم منسٹر کو نائل کیا گیا. جب پرائم منسٹر اور ان کے بیٹے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے, یہ ڈاکیومنٹ ان کے سامنے رکھا نہیں گیا کہ اس کا جواب دیں. یہ صرف رپورٹ میں, اور جب پوچھا گیا عدالت میں, سنیں, عدالت میں پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے, تو یہ کہا گیا کہ یہ سورس ڈاکیومنٹ ہے, اس کی جو پرووننس ہے وہ بھی واضح نہیں ہے. نہیں وہ تو سب دیکھیں نا, ڈاکیومنٹ کا اوتھینٹک ہونے میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. علی محمد آپ بھی کورٹ جا رہے تھے روزانہ, اور یہ ابھی آپ نے سنا کہ نہیں تو یہ آپ کے وکیل ڈینائی کرتے, آپ آج ڈینائی کرتے ہیں یہ ڈاکیومنٹ جیلی ہے. ڈینائی کیسے کر رہے ہیں, وہ تو جو نواز شریف صاحب انہوں نے تو آج ایکسپلین کیا اپنی تقریر میں علی محمد کے اس کی وجہ کیا تھی. ڈاکیومنٹ پہ کنفرنٹ ہوا, کنفرنٹ کیا گیا, کہا گیا کہ جناب یہ بتائیے. کنفرنٹ نہیں کیا گیا نا, یہ جب رپورٹ آ گئی تو ہمیں پتا چلا کہ یہ ڈاکیومنٹ ہے ہمارے خلاف. اچھا بات تو یہ ہے کہ جب پورا خاندان پرائم منسٹر خود, ان کے 2 بیٹے, ان کی بیٹی, ان کے داماد, ان کے بھائی, ان کے کزن, ان کے بزنس ایسوسیٹس سب پیش ہوئے جی آئی ٹی کے سامنے, ان کے سامنے یہ کاغذ نہیں رکھا گیا کہ اس کا جواب دیں. نہیں, اوریجنل تو ویسے خود ہی دینا چاہیے تھا محمد نواز شریف صاحب کو, جب انہوں نے پیپرز دائر کیے خود بتاتے گئے سارا کچھ. نہیں, جب وہ 2013 کے نومینیشن پیپرز میں ڈکلیئر کر چکے ہیں اور ان سے پوچھا, اگر وہ ان کے دیکھیں نا, پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کلیئر ڈسکلوجر کا, جس شخص کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں, آپ نے, there was no disclosure. نہیں, ڈسکلوجر came at the time of report, not at the time of investigation. دیکھا اور اس کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا. اب 5 جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مان رہے آپ کے ڈاکومنٹس کو. اچھا, یہ ذرا مجھے علی محمد کے پاس جان دیں. جی علی محمد, آپ بھی سن رہے ہیں, آپ کی تو پارٹی کل اب یوم تشکر منا رہی ہے, اور خرم دستگیر صاحب وہ جو پارٹی کا ان کا بیانی ہے وہ تو وہی فرما رہے ہیں کہ بڑا ایک ایسے خستہ وجہ کی, فلمزی ریزننگ کی وجہ سے ہمارے جو پرائم منسٹر ان کو گھر بھیجا ہے. اچھا, علی محمد صاحب سے رابطہ نہیں ہمارا قائم ہو رہا. اچھا, یہ بتائیے گا دستگیر صاحب, آپ کے اب جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, ان کے حوالے سے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں آیا تھا کہ نیب بھی اس کو کر رہی ہے سارا, جو قطر کے ساتھ ڈیل وغیرہ ہوئی ہے, گیس ڈیل. تو یہ کیا بات صحیح ہے کہ اس طرح کے شخص کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے, جس کے حوالے سے نیب اب ان کے کچھ کام کا پر سوال اٹھا رہی ہے؟ دیکھیے جی, یہ آج قائرہ صاحب بھی استعمال کر رہے ہیں, ہمارے دوسرے بھائی نے مستقل, ہم اپریل 2016 سے سن رہے ہیں کہ چور ہیں, ڈاکو ہیں وزیر اعظم. میں نے تو چور ڈاکو نہیں, میں اگر ہم سب کچھ بھول جائیں جو کیس کے دوران ہوا, جو کل فیصلہ آیا ہے اس میں کہاں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر چور اور ڈاکو؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے
کہیں ایک پیسے کی منی لانڈرنگ کی ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک پیسے کی کرپشن کی ہے؟ انہوں نے کہاں لکھا ہے کہ جی ایک اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک پیسے کا بھی کک اچھا آپ یہ بتائیں، پوائنٹ اس کہ وہ سارے کیسز انہوں نے نیب کو بھجوا دیے نہیں کیونکہ وہ عدالت میں جائیں گے۔ ایک منٹ سر، ایک منٹ، ایک نہیں دو نہیں 3 مرتبہ پہلے ہیئرنگ ہوئی کورٹ میں، پھر جی آئی ٹی بنی، پھر واپس گئے، اور ہم تھرو آؤٹ ہیئرنگز میں جاتے رہے ہیں تقریباً سب میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بینچ تھا وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ کسی بھی چیز پر آپ ہمیں کوئی ڈاکیومنٹ دے دیں، بتائیں کہ سورس آف فنڈنگ آپ کی چاہے ہل میٹل ہے، چاہے آپ کی عزیزیہ اسٹیل مل ہے، چاہے کچھ ہے، تو اس پہ ظاہر ہے جب دستاویزات نہیں آ رہے۔ نسیم آپ جی تو نہیں، میری جو استدعاء سے پہلے آپ قائرہ صاحب دیکھیں، کورٹ کو بتا دیں، اگر کورٹ یہ سمجھتی تھی کہ جس کی بھی قسم کے دستاویزات سبمٹ کیے گئے ہیں اس کی بنیاد پر پرائم منسٹر نے امبیزلمنٹ کی ہے، کرپشن کی ہے، اپنے ایسٹس چھپائے ہیں، وہ پرائم منسٹر جس نے اربوں کے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں اس کو 10,000 درہم پہ ڈسکوالیفائی کر دی۔ بلینز کے ایسٹس پرائم منسٹر نے ڈکلیئر کیے ہیں اپنے، اور پچھلے بہت سالوں سے کر رہے ہیں۔ بلینز کی نہیں بھی کیے، بلینز پر سوال بھی ہے اتنا بڑا کہ پیسے دیکھیں نا، ایک اب 16 کمپنیاں الگ ہیں، ریفرنسز الگ ہیں، مستقل سٹیمپ لگانے کی کوشش تھی، کورٹ نے کل اس کو انڈورس نہیں کیا۔ اچھا قائرہ صاحب جی بولیں، پھر میں علی محمد کے پاس جاتی ہوں۔ جی قائرہ، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عدالت نے وزیر اعظم کو نان ڈیکلیریشن آف ایف زیڈ ای، اس کے جو ایسٹ کیپٹل جی ریسیویبلز ہیں جو ان کے جو اس کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا ہے، اور 16 کمپنی 16 ریفرنسز فائل کرنے کا کہا ہے وزیر اعظم، ان کے بیٹوں، 5 ریفرنسز جی، اور ریفرنسز انہوں نے تبھی کہا کہ جب کورٹ کی سیٹسفیکشن ہوئی کہ ہاں اتنا میٹیریل ایویڈنس موجود ہے کہ اس کے اوپر ریفرنس بنتا ہے، انویسٹیگیشن کی بات نہیں کی، تو انہوں نے کہا 6 ہفتے میں ریفرنس بنا کے نیب کورٹ میں بھیجے۔ اس میں نیچرلی سپریم کورٹ نے خود اپنے طور پہ ریفرنس نہیں سننے تھے، لیکن انہوں نے کورٹ نے باقاعدہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ یہ 15 یا 16 کیسز ہیں، ان کے ریفرنس بنا کے پرائم منسٹر، ان کے بیٹے، ان کی بیٹی اور ان کے داماد کے خلاف۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ جی تھوڑا سا میں 8 مہینے 10 دن ٹھیک، میں علی محمد کے پاس انویسٹیگیشن ہوئی ہے and there was not sufficient evidence to declare۔ دیکھیں نا، یہ آپ ریورس بات کریں، اگر ہم کہیں کہ اتنے مہینے یعنی 1 سال یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، 8 مہینے ہوئی ہے انویسٹیگیشن، اور 3 موقع ملے ہیں، بیفور جی آئی ٹی، ڈیورنگ جی آئی ٹی، آفٹر جی آئی ٹی، تینوں پر آپ کے ہاں سے کوئی بھی ایسا کوئی تصدیق شدہ کاغذات یا کوئی ٹریل نہیں ملا، جس وجہ سے اب کہا گیا، کورٹ نے کہا ہے نا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں اصل ایشو یہ ہے جی علی محمد کہ ہمیں کورٹ نے ان 8 مہینوں میں یہ واضح نہیں کیا کہ کیا یہ ٹرائل کس قانون کے تحت ہو رہا ہے۔ اگر یہ نیب لاء کے تحت ہے تو آپ کو پتہ ہے 1985 سے پہلے نہیں جا سکتے، اگر یہ کون سا قانون نہیں، انہوں نے 91F جو ہے اس میں کوئی نہیں لکھا 85 سے پہلے نہیں جا سکتے، اس میں تو، اور ان اینی کیسی پوسٹ 85 کی باتیں۔ جی علی محمد، آپ کو معلوم ہے کہ جی آئی ٹی نے محمد شریف مرحوم کے 1961 کے ٹیکس سے آغاز کیا اپنی انویسٹیگیشن؟ جی وہ کیونکہ آپ کے جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دولت ہی وہاں سے سب آئی ہے، تو پھر اس وجہ سے کرنے کی ضرورت تھی۔ ذرا علی محمد کے پاس چلتے ہیں۔ جی علی محمد، یہ بتائیے گا کہ ویری کوئکلی پرائم منسٹر آف پاکستان کو ریموو کیا گیا ہے، ان کے کہتے ہیں پارٹی کے ممبر، ایک پارٹی کے لیڈر کے جی بڑی خستہ وجوہات کی، فلمزی ریزننگ کی وجوہات پر ان کو کیا گیا ہے ڈسکوالیفائی۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی۔ تھینک یو جی، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو، پوری قوم کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان میں اکثر یہ ایک بات کی جاتی تھی کہ پاکستان میں طاقتوروں کا احتساب نہیں ہوتا۔ The credit goes to عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور آزاد میڈیا، وہ میڈیا جو بک نہیں سکا، جس کی کوئی قیمت نہیں لگ سکتی۔ آج پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان طاقتور کا احتساب نہیں ہوتا۔ ہم نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے کہ اگر آپ میں ول ہو۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں خرم صاحب کی میں گفتگو سن رہا ہوں، مجھے ان کی بے چینی سمجھ آ رہی ہے، مجھے یہ بھی بے چینی سمجھ آ رہی ہے کہ میاں صاحب کا گرنا، ساری کیبنٹ کا گرنا، دیکھیں قانونی طور سے ان کی حکومت قائم ہے،
कानूनी तौर पे 2018 के इलेक्शन तक इनकी हुकूमत जो है उसको चलना चाहिए। अखलाकी तौर पे अगर इसमें थोड़ी सी भी अखलाकी रमक हो तो मियाँ साहब का इस तरह से फारिग किया जाना, सारी कैबिनेट का घर भेज दिया जाना, उनके खिलाफ रेफरेंसेस का भेज दिया। नहीं, सारी कैबिनेट को तो किसी कोर्ट ने घर नहीं भेजा लेकिन ना। तहलील तो की है ना। खुर्रम साहब मेरी बात कोर्ट ने तहलील अच्छा खत्म करें, आपके पास मैं आती हूँ। Whenever a prime minister आपके पास मैं वापस आऊंगी। leaves office, cabinet in of itself उनको dissolves। मुकम्मल करने मेरी दें मैं सदाई आपको। कैबिनेट पर कोई इल्जाम नहीं है, ये कहानी आवाम को अच्छा नहीं, वापस आपके पास आते हैं जी। अच्छा अली मोहम्मद, कंटिन्यू। मेहरबानी। देखिए आपके पास अभी बहुत टाइम है, आपके पास अब टाइम है, आप फिर आराम से गुफ्तगू कीजिए। खुर्रम साहब देखें, करप्शन के केसेस पर रेफरेंस भेजे गए हैं, उनको जमानत लेनी पड़ेगी। शहबाज साहब को भी जमानत के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जेल से उनके नाम जो है। सवाल ये है कौन से मुल्क में वज़ीर आज़म के खिलाफ नए रेफरेंसेस भेजे जाते करप्शन पे? जहां तक आप कह रहे हैं ना सिम्पी ग्राउंड है, ग्राउंड आप 63 जो है, आप why were you concealing the fact? मुझे खुर्रम साहब आप ये बताइए, अगर पानामा क्या फैक्ट साहब ने बताया था फैमिली के, क्या उन पानामा के बारे में बताया था? सिर्फ पानामा सिस्टर्स हैं, आप जो मेंबर्स हैं। देखिए इसको तो मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, हमें आज का सोचना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं मानते तो मुझे फिर आप दानिश बता दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रहे हैं मैडम, अगर आप गौर फरमाएं, ये कमाल बादशाह और कमाल सिसिलियन माफिया है जो खामोशी से चुपचाप घर चला गया। नहीं, खामोशी से नहीं गया खुर्रम साहब, आप और रास्ता क्या खामोशी से घर चला गया। क्या रास्ता क्या? हम तौहीन अदालत नहीं करेंगे। वो तौहीन अदालत जो यूसुफ गिलानी ने 2012 में की थी, उन्हें अदलिया के अहकामात मानने से इनकार किया तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे। बच्चों को मारने की धमकियां हम तौहीन अदालत नहीं करेंगे, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे। वैसे आपके सेनेटर ने क्या कहा था कि वो सेनेटर जो हिसाब हमारा हिस्सा नहीं है और इसी बुनियाद पर उन्हें निकाला गया कि उन्होंने गलत बात की थी। देखिए ना, बात ये अजीज ने क्या किया, तलाल चौधरी साहब ने क्या किया, आपके राना सनाउल्लाह साहब ने क्या, जनाब अली जिन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर 126 दिन सुप्रीम कोर्ट को मतून किया, उनकी तरफ से मैं ये लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मैडम मेरी इस्तदा है कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इतना मतून किया था, जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम आईनी इदारों को, पार्लिमान को, इलेक्शन कमीशन को, FIA को 126 दिन यहां से चंद सौ गज दूर मतून किया था, मैं उनका लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं हूं तौहीन के ऊपर। नाज़रीन मैं नहीं तैयार नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बात यह है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना चुकी है। ये भी बात दुरुस्त है कि PMLN की जो लीडरशिप है वो फैसले पर अमल दरामद कर रही है, और ये भी बात दुरुस्त है कि सियासत तो PMLN ने बहरहाल करनी है, सियासी पोजीशनिंग वो अपनी करेंगे। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस।
62-63 کو ریجنل فارم میں لانے کی سب سے زیادہ مخالفت میاں نواز شریف نے کی، اور آج سب سے پہلے ڈنڈا بھی وہ 62-63 کا جو ہے تو وہ میاں صاحب کے سر پہ لگا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ ابھی سن رہے تھے اسفندیار ولی صاحب کا آج انہوں نے جو کامنٹ دیا، اور اب کیا کہیں، یہ دور اندیشی ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے، یا دور اندیشی کا بالکل ریورس، کہ جب ایک بات کی جا رہی ہو، جب ایک طرف گفتگو جاری ہو، تو کیا معلوم کیا ذہن میں تھا اس وقت پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے، کہ انہوں نے کہا 62-63 کو اندر رہنے دیں۔ یہ بہت لوگوں نے ہمیں جب بھی کہا تھا کہ 18th امینڈمنٹ پر جب بات ہو رہی تھی، تمام پارٹیز اس وقت کر رہی تھی نیگوسیٹ، تو اپوز کیا تھا 62-63 کو نکالنا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے۔ دستگیر صاحب، ابھی تو بات ہو رہی ہے بڑی کہ ہم نئے رولز بنائیں گے، شاید اب آپ لوگ سوچ بچار کچھ کر رہے ہیں، الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے بھی کہیں بات ہو رہی تھی کہ جی 62-63 نکال دیا جائے۔ پہلے آپ دیکھیں، اصل تو 63 تو کہیں نہیں جا رہا جی، دیکھیں وہ ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، اس ایکچولی 62 جس کے اندر ابھی آپ کو معلوم ہے، بٹ یو پیپل اپوزڈ، جی ہم بڑا اپوز کیا تھا کہ نکالنا نہیں، کمیٹی میں نہیں تھا، مجھے اندازہ نہیں، آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسرٹن کہ ایکچولی کیا ہوا تھا، یہی ہوا تھا جی۔ ہاں، اب ایشو یہ ہے کہ جو 62 ہے اس میں ابھی خاکوانی کیس 2015 زیادہ پرانا نہیں ہوا، اسی کورٹ نے کہا تھا، اور غالباً اسی بینچ کے ایک جج نے کہا تھا کہ جی اٹس اے نائٹ میئر آف انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اوپر کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ اٹس نائٹ میئر آف انٹرپریٹیشن، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا تو اطلاق ہی بہت مشکل ہے بیکاز اٹس ناٹ ویل ڈیفائنڈ۔ بہرحال ہم، لیکن آپ نے انہیں مجبور کر دیا تھا فائنڈ کرنے کو، کیونکہ آپ لوگ کر ہی نہیں۔ کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکیومنٹ اور اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، بٹ نیچرلی یہ تبدیلی تبھی ممکن ہوگی اگر دوسری سیاسی پارٹیاں بھی اس پر ایگری کریں۔ قاہرہ صاحب ذرا 62 پہ کامنٹ کیجئے گا، اس وقت ہم نے سنا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی تھی کہ اس کو نکال دیں۔ دیکھیے، ہم نے جب 18ویں ترمیم کی نسیم زہرا صاحبہ، تو اس میں بیسیکلی بہت ساری ترامیم وہ جو ضیاء الحق کے دور میں انٹروڈیوس کی گئی تھیں وہ ختم کی گئیں، کچھ ترامیم وہ تھی جو جنرل مشرف کے دور میں انٹروڈیوس کی گئیں جو پرسن اسپیسیفک تھیں یا جو جمہوری نظام کے خلاف تھیں، ان کو ختم کیا گیا، اور یہ جو 62-63 کے اندر ترمیم کی گئی، ساری شک نہیں، جو ترمیم کی گئی تھی ضیاء الحق کے دور میں، ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ یہ جو لیور رکھا ہوا ہے، ایک تلوار رکھی ہوئی ہے، یہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میاں صاحب نے اور بہت ساری مذہبی جماعتوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں تھا کہ وزیر اعظم کو اس کی کرپشن کو چھپانے کے لیے روکا جائے۔ ہاں، اگر کوئی وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، مس ڈیکلیریشن کرتا ہے، تو وہ روپا کے تحت بھی ڈسکوالیفائی جی ہاں، بالکل ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ، وزیر اعظم کو صرف یہاں پہ بھی ان کو روپا کے تحت بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، اور 62-63 کے تحت بھی کیا گیا ہے، صرف ایک کلاس کے تحت نہیں۔ سو جہاں تک تعلق اس بدنیتی سے کی گئی امینڈمنٹس کا تھا، اس وقت وزیر اعظم صاحب یعنی میاں نواز شریف صاحب نے ہماری بات نہیں مانی، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو عدالت کا اختیار ہے، اس کے اوپر بھی ایک قدغن لگنی چاہیے، یا اس کے اوپر ایک فیسلٹی آنی چاہیے نیچرل جسٹس کی، کہ جی اس کا ایک ریویو ہونا چاہیے، 184(3) ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں مانا میاں صاحب نے۔ اچھا، اس وقت یہ بھی بات ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد تو خرم دستگیر صاحب، آپ لوگوں کی پارٹی نے پچھلے 6 مہینے سے بہت مرتبہ یہ بات آئی سامنے کہ جی شاید 184(3) کی جو اپیل کا آپشن ہے وہ انٹروڈیوس کریں، اور پارلیمنٹ میں آپ نے سوچا بھی تھا، جانے کو نہیں گئے پھر آپ؟ جی، پہلے تو میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین سے استدعا کروں گا کہ وہ از خود پڑھیں کہ آئین کی شق 184(3) کیا کہتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، مجھے اس کم از کم یہ خوشی ضرور ہے کل کے فیصلے میں کہ کورٹ نے یہ ریئلائز کیا اور اصرار بھی کیا کہ کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، اور اگر جو الزامات جو بھی وزیر اعظم اس کے خاندان پر لگائے گئے، وہ بہرحال ایک عدالت جس کی درست جورسڈکشن ہے، جو نیب کی عدالتیں، احتساب کی عدالتیں، وہاں انہوں نے وہ کیس بھجوا دیا۔ اب معاملہ یہی ہے، لیکن آپ کے لائرز نے تو یہ چیزیں نہیں اٹھائی، انہوں نے تو جورسڈکشن کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ دیکھیں نا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، یہ تو سب باتیں ہیں، یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں کہ اس وقت جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے
کہ پرائم منسٹر احتساب کے لیے تیار تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض نہیں اٹھایا. میں اس لیے یاد کراتا ہوں، شاید تھوڑا سا مشکل معاملہ ہے، کہ 2012 میں جب جوسر رضا گیلانی کی کنٹیمپٹ آف وہ کس چیز پر کنٹیمپٹ ہوئی تھی؟ خط نہیں لکھنا چاہ رہے تو وہ تھے خط کس سلسلے میں تھا؟ وہ کورٹ، سپریم کورٹ جو زرداری صاحب صدر پاکستان کا احتساب کرنا چاہ رہا تھا، انہوں کو اس میں گیلانی صاحب نے کہا کہ میں خط نہیں لکھوں گا، تو احتساب کے رستے میں وزیر اعظم کی بلی چڑھا دی، پر انہوں نے کہا احتساب نہیں کرنے دیں گے آپ کو. وزیر اعظم کو انہوں نے قربان کر دیا اپنے کو، اس کو کنٹیم، اس کے اوپر باقاعدہ کرمنل پٹیشن ہوئی تھی جوسر رضا گیلانی صاحب کی 2012 کی. جی تو میری استدعا یہی ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور جب جے آئی ٹی کا مرحلہ آیا تو پورا خاندان، میں آپ کو پھر دہرا دیتا ہوں، خود پیش ہوئے، 2 بیٹے پیش ہوئے، بیٹی پیش ہوئی، بھائی پیش ہوا، کزن انہوں نے سب انوالوڈ تھے نا سر، نہیں، انہوں نے سبمٹ کیا. اصل کوسچن یہ ہے کہ کل بھی وہ بغیر کسی چوں چرا کے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے چلے گئے، کیونکہ ہم قانون کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، ہم توہین عدالت نہیں کریں گے اور احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. قاہرہ صاحب جی. نسیم ظاہرہ صاحب، آپ بڑی سمپل بات، جے آئی ٹی میں گئے، کوئی آپشن نہیں تھا آپ کے پاس سوائے جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے، اور جن کو سمن کیا وہ گئے، والنٹریلی نہیں گئے. دوسری بات کہ یہ جو سارا آپ کہہ رہے ہیں آپشن ہوتے ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، وکیل بیمار ہو جاتے ہیں. صدر نے انہوں نے کہا تھا کہ جی جس بجے بات کر رہے ہیں، پھر آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں، ایک بات کا جواب دیتا ہوں آپ کے ساتھ میں، آپ کی تسلی کروں گا. تو گیلانی صاحب نے کہا تھا، ان کی پوزیشن یہ تھی کہ ملک کے صدر کو امیونٹی حاصل ہے، میں جب تک وہ صدر ہیں یہ خط لکھنے کا مجاز نہیں ہوں. اس کے اوپر کورٹ نے کہا کہ نہیں، آپ ہماری کنٹیمپٹ کر رہے ہیں، آپ ہمارا حکم نہیں مان رہے، اور وہ اس پہ کنٹیمپٹ میں فارغ ہوئے. لیکن اس کے بعد ہم نے ایک مستقل وزیر اعظم لائے، ہم نے وزیر اعظم کے عہدے کا تقدس برباد نہیں کیا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ 45 دنوں کے لیے ایک وزیر اعظم لا رہے ہیں، ایک ڈنگ ٹپاؤ بندہ لا رہے ہیں جو ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوگا. یہ تو گڈی گڈے کا کھیل ہو گیا وزیر اعظم کا دفتر. آپ نے تماشا کر دیا ملک میں کہ وزیر اعظم ایک گئے ہیں، اس کے بعد ہمارے تو مستقل وزیر اعظم آئے تھے، اچھے ہوں یا برے ہوں، آپ کو برے لگے اچھے لگے، بٹ آپ نے تو قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے اس پورے آفس کی تصدیق کر دی. آپ نہ پارلیمان کو معتبر سمجھتے ہیں، نہ وزیر اعظم کے آفس کو معتبر سمجھتے ہیں، نہ جمہوری اقدار کو معتبر سمجھتے ہیں اپنے حق میں. اور ہم نے جی سپریم کورٹ میں سبمٹ کیا، کیا آپشن تھا آپ کے پاس سبمٹ کرنے کے علاوہ؟ اور آپ گھر چلے گئے. سر میری استدعا ہے کہ آپشن تو یہاں تک استعمال ہوئے کورٹ سے بچنے کے لیے، کہا کہ میری ذہنی حالت درست نہیں ہے، میں کورٹ کے سامنے پیش، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے نا. آج آپ کے پاس یہاں تک یہ معاملہ سوئس عدالتوں میں گیا ہے کہ جی میری ذہنی حالت درست نہیں، میں پیش نہیں ہو سکتا. تو میری استدعا ہے کہ اگر نہ پیش ہونا ہو تو اس کے 1000 بہانے ہیں، نہ پیش ہونے کے 1000 بہانے ہیں. ہم پیش ہوئے جب بلائے گیا پیش ہوئے. یہ کیا جواز ہے؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑی مہربانی کی، ہم عدالت کا حکم نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کوئی مہربانی نہیں، میں نے مہربانی کا لفظ نہیں استعمال کیا، میں نے کہا ہم نے سبمٹ کی ہے. ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور جو آگے انہوں نے نومینیٹ کیا ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو کہ وہ پرماننٹ تو وہ بنیں گے اصل میں پرائم منسٹر، بیچ میں تو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے شاید خاکہ نواز صاحب کی. شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ کی کینڈیڈیسی کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.
تحریک انصاف کو تشویش ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں کیا وہ اپنے نامینیشن پیپر سے پہلے یہ اعلان کرنے کی جسارت فرمائیں گے کہ نجفی کمیشن رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا؟ ویلکم بیک ناظرین. اب بات ہو رہی ہے اب شہباز شریف صاحب کے پرائم منسٹر بننے کی. اس کے حوالے سے دو چیزیں, ایک تو نجفی کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کی بات آپ نے سنی, پی ٹی آئی نے اٹھائی ہے. دوسری بات جو 2 روز سے سب کر رہے ہیں وہ یہ کہ حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے جو کہا گیا ہے کہ اس کو کھولیں کیس کو پھر سے, اور ہم نے دیکھا کہ کورٹ میں جا کے جو نیب کے چیئرمین ہیں ان کے بہاف پر یہ کہا گیا کورٹ کو کہ ہر صورت پہ اس کیس کو کھولا جائے گا, اور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ٹائم فریم دے, تو کوئی 2 ہفتے کی ٹائم لائن ہے جس میں کہا گیا کھولا جائے گا. تو خرم صاحب کیا ہوگا اس سلسلے میں؟ شہباز شریف صاحب یہ تو اب ایک غدر دشنام مچا ہوا ہے جس کے اوپر جو الزام لگانا ہے. غدر دشنام, ہاں غدر دشنام ہے, دشنام کا غدر مچ گیا. دا پوائنٹ از دیکھیں ایز آف ٹوڈے جی ایک ہائی کورٹ کی رولنگ موجود ہے, لاہور ہائی کورٹ کی بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی, کہ یہ کیس کلوزڈ ہے. جب تک وہ نہیں کھلتا اور اس میں کوئی ایشوز شہباز شریف صاحب کے متعلق نہیں آتے, ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ان کی نامینیشن پیپر یا نجفی کمیشن, یہ کہاں لکھا ہے کہ جو پاکستان میں نامینیشن پیپرز کی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں کہاں ہے نجفی کمیشن؟ آپ ضرور ڈیمانڈ کریں, آپ کے اگر وہاں پنجاب اسمبلی میں لوگ موجود ہیں اس کے ذریعے ڈیمانڈ کریں, لیکن ہر چیز کو اس سے جوڑ کر جو ہے ایک در مچا دینا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال ہمیں, چونکہ جیسا بھی امپرفیکٹ قانون ہے پاکستان میں اور اس کے اوپر امپرفیکٹ ہمارے ادارے امپرفیکٹ قانون پر, لیکن بہرحال ہمیں چلنا تو قانون پر. اچھا ویری کوئکلی میں اس سے پہلے قاری صاحب کا کامنٹ لوں اس پہ, وائی شہباز شریف صاحب؟ جی بڑا سمپل ہے کہ اس وقت چونکہ پارٹی کو, جس کا ہم نے جہاں سے آغاز بھی کیا تھا گفتگو کا, کہ جو یونٹی چاہیے 2018 تک پہنچنے کے لیے, اس کے لیے شہباز شریف صاحب سے موزوں اور کوئی شخص نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہوں کہ جو انہوں نے پچھلے 9 سال میں پنجاب میں گورننس کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے ان ٹرمز آف ہیلتھ فیسلٹیز, ایجوکیشن فیسلٹیز, انفراسٹرکچر, اوور آل جو ڈیولپمنٹ جو ہے پنجاب میں ہوئی ہے, واٹر ویز کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آبپاشی میں بہتری آئی ہے, وہ ایک بہت گلوریس ریکارڈ کے ساتھ اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ زیادہ اربن پنجاب میں کیا, اپر پنجاب میں کیا, لیکن بہرحال میں اس کو چیلنج کرتا ہوں جی پچھلے 6 سال سے اس حکومت آنے سے پہلے بھی جنوبی پنجاب کو اس کا جو شیئر ہے, جو ان کی پاپولیشن کے شیئر ہے, اس سے کئی پرسنٹیج زیادہ کنسسٹنٹلی دیا جا رہا ہے. اور میں اسی طرح اپنے رپورٹرز کو بھیجیں, راجن پور بھیجیں, بھاولپور بھیجیں, وہ خود بتائیں گے وہاں کیا ڈیولپمنٹ. قائرہ صاحب, شہباز شریف صاحب ایز دا نیکسٹ پرائم منسٹر, آپ کا کیا کامنٹ ہے اس میں؟ دیکھیے مسلم لیگ نے لگتا ہے کچھ سیکھا نہیں ہے, اور سیکھنے کے عمل سے یہ آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ذات کے اوپر جو عباسی صاحب آئے ہیں سٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں ڈنگ ٹپاؤ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, ان کے اوپر تو ایل این جی کا کیس ہے, آلریڈی نیب میں موجود ہے, اور بہت سارے کیسز ابھی اور کھلنے والے ہیں, وہ آپ سامنے آ جائیں گے. آج ایک اور صاحب آئے ہوئے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں, یا جہاں پہ بھی ان کی میٹنگ تھی, مسٹر سیف الرحمان, جو آج کل قطر میں ہوتے ہیں اور جو بڑے پرانا نیٹ ورک ہے. میٹنگ میں تھے وہ آج آپ کی قطری نیٹ ورک میں سیف الرحمان, ایل این جی میں سیف الرحمان, میٹنگ صرف پارلیمنٹیرین, شاہد خاقان اور شہباز شریف, وہ تینوں احباب کا بڑا کلوزلی نیٹڈ ہے, کیونکہ ایل این جی کی ساری ڈیل میں شہباز شریف صاحب ساتھ تھے, اس کو مانیٹر کر رہے تھے. اس کے اوپر جو سوال اٹھیں گے وہ بھی موجود ہے. جو حدیبیہ پیپر ہے, حدیبیہ پیپر جس طرح 10 سال کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو ایگزمپشن دے کے اسی سپریم کورٹ نے ان کے کیسز ری اوپن کیے اور ختم کیے, آج وہی سپریم کورٹ آپ کو حکم دے رہی ہے, دے چکی ہے. انہوں نے ڈار صاحب کا اور باقی ان تمام افراد کا جن کا نام حدیبیہ پیپر میں آتا ہے, ان کے بارے میں پروب کرنے کا حکم دے دیا ہے. تو کھلے گا, امپلیمنٹیبل ہے, وہ کھلے گا. میں شاید قائرہ صاحب نے زیادہ باریکی سے پڑھا ہے,
मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हुदैबिया पेपर की नहीं, नजर नहीं फैसले आया। में ये अब सही कह रहे फैसले में नहीं कोई है। लफ्ज नहीं फैसले में हुदैबिया निकाल- का नाम नहीं आया, उन्होंने सारे के नाम बाकी सब कुछ कर दिया है। जी, लेकिन वो वहाँ जब हम मौजूद थे हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि खोलें, और डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हमें नहीं, देखिए, हमने 2 और हफ्ते का डिप्टी- कोर्ट के रिटन डिप्टी ऑर्डर्स पर अटॉर्नी चलना जनरल है ना नहीं, जी, वो डिप्टी कमेंट्स तो प्रोसिक्यूटर बेशुमार हुए हैं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब ने सॉरी, 1 हफ्ते का टाइम थैंक यू मांगा जी। था ना। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जो नैब के थे वो ये कह रहे थे। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान कल साहब। जो मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है कल, इंशाल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत आगे चलेगी और जो आईनी बेशक, आई बंदोबस्त है थिंक उस पे वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। बहुत शुक्रिया।